السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں یزید بن معاویہ کی بیویوں، اولاد اور خاندان سے متعلق وہ تاریخی حقائق جو عام طور پر لوگوں کی نظر سے اوجھل رہتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل اور تحقیق شدہ معلومات حاصل ہوں اور اس موضوع پر پھیلائی گئی افواہوں سے بھی بچ سکیں۔ محترم ناظرین، رجب المرجب 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کرسی امارات پر پرچمان ہوا۔ یزید بن معاویہ کی پیدائش 25 یا 26 یا 27 ہجری میں ہوئی اور جس روز اس کی بیعت ہوئی اس کی عمر 23 سال تھی۔ حضرت معاویہ کی زندگی میں ہی اس کی بیعت خلافت ہوئی اور 14 ربیع الاول 64 ہجری یعنی موت تک یہ برابر برسر اقتدار رہا۔ اس کی ماں کا نام میسون بن پختل یا مخول تھا، جو کہ شام کے کلبیہ قبیلے کی ایک مسیحی خاتون تھی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یزید بہت پرگوشت، بڑے جسم والا، بہت بالوں والا، جمیل، طویل، بڑے سر والا اور تیز انگلیوں والا تھا۔ اس کی موٹی انگلی پر زخم کا نشان بھی تھا۔ حضرت معاویہ نے یزید کی ماں کو اس وقت طلاق دی تھی کہ جب یزید ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھا۔ اسی دوران یزید کی ماں نے ایک خواب دیکھا کہ اس کی گود سے چاند نکلا ہے۔ اس نے اپنا خواب اپنی ماں کو بیان کیا تو وہ کہنے لگی، تمہارا یہ خواب ضرور سچا ہوگا اور ضرور تم ایسے بچے کو جنم دو گی جو لوگوں پر حکومت کرے گا۔ دوستو، یزید کے بچپن کے بہت زیادہ حالات مستند کتابوں میں نہیں ملتے، مگر ہاں، حافظ ابن کثیر نے البدایہ و النہایہ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک روز جب یزید ابھی چھوٹا بچہ تھا تو اس کی ماں میسون بیٹھی اس کے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی اور پاس ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ فاختہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میسون یزید کے بالوں میں کنگھا کر چکی تو اسے یزید کی طرف دیکھ کر بہت پیار آیا۔ اس نے اسے اٹھایا اور اس کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت معاویہ نے فرمایا، جب وہ مرے گا تو اس کے بعد مزنیہ کامیاب نہ ہوگا، اور اے مزنیہ، ہم اس پر تعویذ باندھتے ہیں۔ اس کے بعد میسون نے یزید کو چھوڑ دیا اور وہ کھیلنے لگا۔ حضرت معاویہ کی زوجہ فاختہ مسلسل یزید کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد فاختہ کہنے لگی، او یزید، اللہ تعالیٰ تیری ماں کی پنڈلیوں کی سیاہی پر لعنت کرے۔ حضرت معاویہ نے جب یہ الفاظ سنے تو فرمایا، قسم بخدا یہ تیرے بیٹے عبداللہ سے بہتر ہے۔ عبداللہ بن معاویہ حضرت معاویہ کا ایک اور بیٹا تھا جو کہ فاختہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا، اور وہ احمق تھا، یعنی سیدھا سادہ تھا اور سمجھ بوجھ نہ رکھتا تھا۔ فاختہ نے کہا، خدا کی قسم ایسا نہیں، بلکہ آپ یزید کو اس پر ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت معاویہ نے فرمایا، میں ابھی تجھے بتاؤں گا، اور تو یہاں سے اٹھنے سے قبل ہی یہ معلوم کر لے گی کہ تیرا بیٹا احمق ہے۔ پھر آپ نے پہلے عبداللہ کو بلایا اور کہا، مجھے خیال آتا ہے کہ تو میری اس مجلس میں مجھ سے جو بھی مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ وہ کہنے لگا، آپ میرے لیے ایک خوبصورت کتا اور ایک خوبصورت گدھا خرید لیں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تو گدھا ہے اور تو اپنے لیے گدھا خرید لے، اٹھ اور چلا جا۔ اس کے بعد آپ نے اس کی ماں سے کہا، بتا، تو نے اپنے بیٹے کو کیسا پایا ہے؟ اس کے بعد آپ نے یزید کو بلایا اور کہا، مجھے خیال آتا ہے کہ تو میری اس مجلس میں جو بھی مجھ سے مانگے گا میں تجھے دوں گا، جو چاہتے ہو مجھ سے مانگو۔ یزید یہ سن کر سجدے میں گر گیا اور سر اٹھا کر کہنے لگا، خدا کا شکر ہے جس نے امیر المومنین کو اس مدت تک پہنچایا اور انہیں میرے بارے میں یہ رائے سمجھائی ہے۔ میری ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے بعد میرے لیے عہد باندھیں اور مجھے اس سال مسلمانوں کے موسم گرما کی خوراک کا منتظم بنا دیں۔ جب میں واپس آؤں تو مجھے حج کرنے کی اجازت دے دیں اور مجھے حج کے اجتماع کا منتظم بنا دیں، اور اہل شام کے ہر شخص کے عطیے میں 10 دینار کا اضافہ کر دیں، اور یہ میری سفارش سے کریں۔ بنی جمع، بنی سہم اور بنی عدی کے یتیموں کو بدلہ دیں، اس لیے کہ انہوں نے مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے اور میرے گھر کی طرف منتقل ہو گئے ہیں۔
اس پر حضرت معاویہ نے کہا، جا میں نے یہ سب کچھ کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے اس کے چہرے کو بوسہ دیا اور پھر آپ نے اپنی زوجہ فاختہ سے کہا، تو نے کیسا پایا؟ وہ کہنے لگی، یا امیر المومنین، اسے میرے متعلق وصیت کیجیے، آپ اسے مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ پس حضرت معاویہ نے ایسا ہی کیا۔ دوستو، اس روایت سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا یزید کوئی نیک پاک باز اور خدا ترس انسان تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی اس نے لڑکپن میں قدم رکھا تو وہ شراب نوشی اور نو عمری والی عادات میں مبتلا ہو گیا، جس کا ذکر درجنوں مستند روایت سے بھی ملتا ہے، اور امام طبرانی علیہ رحمہ کی روایت کے مطابق تو حضرت معاویہ بھی اس کی ان حرکات سے بخوبی واقف تھے اور اسے نصیحت کیا کرتے تھے۔ جہاں تک یزید پلید کی بیویوں، اولاد اور آج یزید کی نسل موجود ہونے کا تعلق ہے تو اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ یزید کا ایک بیٹا معاویہ بن یزید تھا، جسے یزید نے اپنی زندگی میں ہی جانشین مقرر کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے 21 سال کا یہ نوجوان عادات و خصائل میں بالکل اپنے باپ سے مختلف تھا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام کی شہادت کے بعد اسے حکومت سے سخت نفرت ہو چکی تھی، اسی لیے یہ 3 ماہ حکومت کرنے کے بعد از خود ہی خلافت سے دستبردار ہو گیا اور حکومت چھوڑنے کے چند ماہ بعد ہی اس کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ یزید کا ایک اور بیٹا خالد بن یزید بھی تھا، جسے کائنات فلک کا پہلا کرہ تیار کرنے والا ابتدائی مسلمان سائنسدان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی کنیت ابو ہاشم تھی اور اس کی ماں ام ہاشم بنت ابی ہاشم بن عتبہ تھی، جو کہ یزید کے مرنے کے بعد مروان بن حکم کے نکاح میں آئی تھی۔ یزید کا ایک بیٹا عبداللہ بھی تھا، جسے اسوار کہا جاتا ہے، اور یہ عربوں کے بڑے تیر اندازوں میں سے تھا۔ اس کی ماں کا نام ام کلثوم بن عبداللہ بن عامر تھا۔ ان کے علاوہ یزید کی نرینہ اولاد میں عبداللہ، اصغر، ابوبکر، عتبہ، عبد الرحمن، ربیع، محمد، یزید، حرب، عمر اور عثمان بھی شامل ہیں۔ یزید کی بیٹیوں میں سب سے مشہور نام عاتکہ بنت یزید کا ہے، جو کہ ایک اموی شہزادی تھی۔ یہ اپنی سخاوت اور فیاضی کی وجہ سے مشہور تھی، اور بعض مورخین نے اسے خاص علم حدیث پر عبور حاصل ہونے کی وجہ سے عالم دین بھی قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ شہرت میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ 12 اموی خلفاء کے ساتھ قرابت اور رشتہ داری رکھتی تھی، کیونکہ اس کا دادا، باپ اور بھائی، اس کا سسر، شوہر اور ایک بیٹا، 3 ستیلے بیٹے، ایک پوتا اور 2 ستیلے پوتے، سب کے سب اموی خلفاء تھے۔ اس کے علاوہ یزید معاویہ کی بیٹیوں میں رملہ، ام عبد الرحمن، ام یزید اور ام محمد بھی شامل ہیں۔ یاد رہے، علماء کرام اور تمام مورخین کا اس بات پر اجتماع ہے کہ یزید پلید کی اولاد میں سے اب کسی کی بھی کوئی اولاد دنیا کے کسی خطے میں موجود نہیں ہے۔ وہ سب کے سب اور ان کی اولادیں بھی مر چکی ہیں اور یزید کی نسل ختم ہو چکی ہے۔ یزید کی بیویوں میں سے کچھ نام تو وہ ہیں جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اور بہتوں کے نام تاریخ میں نہیں ملتے، لیکن ایک اہم نام جسے چند لوگوں نے بیان کیا ہے ہم اپنے ناظرین کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ یاد رہے، اس نام میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یزید کی ایک بیوی کا نام ام محمد بنت عبداللہ بن جعفر طیار تھا، جو کہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تایا زاد بھائی کی بیٹی تھی۔ یہ نکاح کب ہوا تھا؟ کیا یہ واقعہ کربلا سے پہلے ہوا تھا یا واقعہ کربلا برپا ہونے کے بعد ہوا تھا؟ اور یہ کہ واقعہ کربلا کے بعد اس نکاح کا کیا انجام ہوا تھا؟ یہ تمام ایسی باتیں ہیں جو کہ کسی مستند حوالے سے ثابت نہیں ہوتی۔ ہاں، البتہ یہ ضرور گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ نکاح واقعہ کربلا کے بعد تو کسی بھی صورت انجام نہیں پایا ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جو لوگ اس نکاح کے واقعہ کربلا سے پہلے انجام پانے کے قائل ہیں، وہ بھی اس حوالے سے کوئی مستند سند پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ لہٰذا ہم بھی اس نکاح کو لے کر مزید تفصیل میں جانے سے گریز کریں گے۔
اس نکاح کو یہاں بیان کرنے کا مقصد فقط یہ تھا کہ جو کچھ لوگ اس نکاح کو بیان کرتے ہیں وہ اپنی بات میں کتنی سچائی رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو الاس کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے کہ یہ بڑا شیر جوان ہے، بڑی تعریف کرتے تھے کہ بڑا وفادار نوجوان ہے، حالانکہ کافر تھا، اس نے بھی پھر وفاداری نبھائی۔ خیر ایک دفعہ ابو الاس قیدی بن کر آ گئے، کسی معرکے میں قیدی ہو گئے، کافر تھے، لڑتے تھے، قیدی بن کر مدینہ منورہ آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ضابطہ یہ تھا کہ فیصلہ ہونے تک قیدی کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا جاتا تھا، ستون سے باندھ دیا کہ صبح فیصلہ کریں گے۔ بیوی کو پتہ چل گیا کہ میرا خاوند پکڑا ہوا آیا ہے اور ستون سے بندھا ہوا ہے، صبح اس کے مقدر کا فیصلہ ہونا ہے۔ فیصلہ قتل بھی ہو سکتا تھا، فیصلہ رہائی بھی ہو سکتی تھی، فیصلہ جرمانہ بھی ہو سکتا تھا، فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، صبح نماز کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے آئیں، دروازے کے اوٹ میں کھڑی ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس قیدی کو میں نے پناہ دے دی ہے۔ قیدی کون ہے؟ خاوند ہے، اس قیدی کو میں نے پناہ دے دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا، دیکھا، مسکرائے اور فرمایا، جس کو تو نے پناہ دے دی ہے ہم نے بھی دے دی ہے۔ قانون ضابطہ یہ تھا کہ کسی قیدی کو، کسی کافر کو، کسی دشمن کو عام آدمی اگر پناہ دے دے تو ہو جاتی تھی۔ تو ان کو پتہ تھا مسئلے کا کہ میں اگر پناہ دوں گی تو بچ جائے گا، ورنہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا۔ اس کے بارے میں ابو الاس بعثت سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی زینب کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، تیرے خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو الاس بن ربیع کا رشتہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے قبول کیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو الاس سے زینب کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئی۔ پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی پر وحی نازل ہوئی اور آپ اللہ کے رسول بن گئے۔ ابو الاس کہیں سفر میں تھے، جب واپس آئے تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ یہ سن کر ابو الاس اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر نکلتا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا خوفزدہ ہو کر اس کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی ہے اور کہتی ہیں، میرے ابو نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ ابو الاس نے کہا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی، نہ ہی میرے ابو کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہے، میں اکیلی نہیں ہوں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں، میرا چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، تیرا چاچا زاد عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو چکے ہیں، تیرے دوست ابو بکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو الاس نے کہا، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ نہ دے، اپنے آباء و اجداد کو کہیں جھٹلا نہ دے۔ ابو الاس نے کہا، میں تیرے ابو کو ملامت نہیں کر رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکے میں ہی رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو الاس قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا خوفزدہ تھیں کہ اس کا شوہر اس کے ابا کے خلاف جنگ لڑے گا، اسی لیے روتی ہوئی کہتی تھیں، اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے ابو کو کھو دوں۔ حضرت ابو الاس بن
الربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے۔ جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کے قید میں تھا۔ خبر مکہ تک پہنچ گئی کہ ابو العاص جنگی قیدی بنائے گئے ہیں۔ سیدہ زینب پوچھتی رہیں کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے۔ اس پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر پوچھا میرے شوہر کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا اس کو حضور نے جنگی قیدی بنا لیا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میں اپنے شوہر کا فدیہ بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کوئی قیمتی چیز نہ تھی، اسی لیے اپنی والدہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابو العاص بن الربی کے بھائی کو دے کر اپنے والد کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے کہ اچانک اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو العاص بن الربی کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور فرمایا یہ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے لوگو، کیا میں اس شخص کو رہا کروں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار ابو العاص کو تھما دیا اور فرمایا زینب سے کہنا کہ خدیجہ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا اے ابو العاص، کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا اے ابو العاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اسی لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو گے؟ ابو العاص نے کہا جی ہاں۔ دوسری طرف سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکے کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھیں۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی فوراً کہا میں جا رہا ہوں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ ابو العاص نے کہا تم اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کیوں ابو العاص، میری اور تمہاری جدائی ہو گئی ہے، تم اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کیا تم بھی میرے ساتھ چلو گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئی، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے مگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے قبول نہیں کیا اور اسی امید سے انتظار کرنے لگیں کہ شوہر شاید اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکے سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کرام کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر کے ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے ابو العاص نے سیدہ زینب اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر پہنچا۔ سیدہ زینب نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ سیدہ زینب نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی میں ابو العاص بن الربی کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ سیدہ زینب نے کہا اے اللہ کے رسول، ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں اس کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ قبول کر لی اور فرمایا اے لوگو، یہ داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بھی بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو میں اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کا مال اس کو واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, ए ज़ैनब, तुमने जिसको पनाह दी हम भी उसको पनाह देते हैं। इस पर अबू लास सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ उनके घर चले गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने सैयदा ज़ैनब से फरमाया, ए ज़ैनब, इनका इकराम करो, ये तेरा खालाजाद है और बच्चों का बाप है, मगर ये तुम्हारे करीब ना आए क्योंकि ये तुम्हारे लिए हलाल नहीं। सैयदा ज़ैनब ने कहा, जी हाँ अल्लाह के रसूल। सैयदा ज़ैनब ने घर जाकर अबू लास बिन रबी से कहा, ए अबू लास, जुदाई ने तुझे थका दिया है, क्या इस्लाम कबूल करके हमारे साथ रहोगे? अबू लास ने कहा, नहीं, और अपना माल लेकर मक्का रवाना हो गए। मक्का पहुँचे तो कहा, ए लोगो, ये लो अपना अपना माल, क्या किसी का कोई माल मेरे ज़िम्मे है? लोगों ने कहा, अल्लाह तुम्हें बदला दे, तुमने बेहतर वादा निभाया। अबू लास ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसके बाद वो मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, हमें हक को हक दिखा और उसकी पैरवी की तौफीक अता फरमा और बातिल को बातिल दिखा और उससे बचने की तौफीक अता फरमा। हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। हमारे दिलों को अपने दीन पर साबित कदम रख और हमें भलाई की राह पर ले जा। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर टाइप कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।